بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب دوم حصہ بے کے سبق منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں آج ہم حدیث نمبر 1 سے حدیث نمبر 5 تک کی احادیث کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور اسے تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس سبق کے کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر انتخابی سوالات کو بھی سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف، جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ باب دوم منتخب احادیث ترجمہ و تشریح۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے یہ۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس حدیث میں اسلام کے بنیادی تقاضوں یعنی قول، فعل، ظاہری اور باطنی حالات میں سچی نیت کا ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کو اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خالص نیت سے کیا جائے۔ یعنی گویا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ قابل قبول ہے، ورنہ نہیں ہے۔ ظاہری عمل کی حقیقت نیت سے معلوم ہوتی ہے۔ دو لوگ بظاہر ایک ہی عمل کریں، مگر اگر ایک کی نیت اللہ کی رضا ہو اور دوسرے کی نیت دنیا داری، دنیا کا دکھاوا، دنیا کی شہرت کی طلب، تو ان دونوں کا عمل یکساں نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ نیت کو خالص رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر بندے نے کوئی بھی کام نیک نیتی سے کیا ہوگا تو اس کا اجر ملے گا، اگر کوئی نیک کام بری نیت سے کیا ہوگا، معاشرے کی تعریف پسندی، معاشرے کی شہرت اور لوگوں کو دکھانے کی نیت سے کیا ہوگا تو وہی نیک عمل اس کے لیے قیامت کے دن وبال جان بن جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جس شخص کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا، جس شخص کو خوش کرنے کی، دکھانے کی تیری نیت تھی، اس کا اجر بھی جا کے اسی سے لے۔ تو ہر نیک عمل سے پہلے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، نہ کہ دکھاوا یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی کوئی بھی نیک کام اگر اس میں دکھاوا کیا گیا تو وہ لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو کہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اس رب کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ جو کام جس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہوگا، زبان پر چاہے کتنی ہی بناوٹ کیوں نہ ہو، اگر نیت صاف نہیں ہوگی تو اللہ رب العالمین کو بندے کی نیک نیتی یا بری نیت اس کے بارے میں پتہ چلے گا، اور اللہ رب العزت اسی کے مطابق بندے کو جزا و سزا دے گا۔ اب یہ حدیث جو ہے بیشتر کتابوں میں پہلے نمبر پر حدیث ہے۔ یہ اس کا سبب یہ ہے کہ کتب حدیث لکھنے والے بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو پہلے اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو بھی یہ بتا سکیں کہ جو نیک کام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں میری نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر بخاری شریف پوری کی پوری اللہ کے لیے نہ لکھی گئی ہوتی تو اس کا اجر نہ ملتا۔ جیسے کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی کے ہاں مہمان بن کر گئے تو دیکھا اس گھر کے اندر ایک روشن دان نما ایک گھر کا کوئی حصہ کھلا ہوا ہے۔ تو اس گھر کے رہنے والے سے جب انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کیوں کھولا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اس لیے کھول کے رکھا ہے تاکہ یہاں سے ہوا کی کراسنگ ہوتی رہے، ہوا آتی جاتی رہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ ہوا نے تو بہرحال یہاں سے آنا ہی آنا ہے، لیکن اگر تیری نیت یہ ہوتی کہ یہ میں اس لیے یہاں سے کھول کر رکھتا ہوں تاکہ اذان کی آواز میرے گھر تک صحیح پہنچ سکے، تو تیرے یہ دنیاوی کام کو بھی نیک نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت پسند کرتا اور تجھے اس کا اجر و ثواب ملتا۔ یعنی مقصد بے شک ہوا کے لیے ہوتا، لیکن نیت اگر اذان کی آواز کے لیے ہوتی تو اس کا بھی تجھے اجر و ثواب ملتا۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے
چاہے دینی تعلیم ہی کیوں نہ حاصل کی ہو، لیکن اگر اس نے اس مقصد کے لیے کی کہ لوگوں کے سامنے وہ اپنے تقوی پرہیزگاری کو جھاڑے گا، اپنی علمیت کو جھاڑے گا، لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہوگی، لوگوں کے درمیان اس کی عزت ہوگی، تو پھر وہ دین کی تعلیم حاصل کرنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چھوٹا سا عمل ہوگا، نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی، تو اللہ رب العزت چھوٹے سے عمل کو بھی نیک نیتی کی وجہ سے وسیع کر دے گا۔ چلتے ہیں اس کے بعد دوسری حدیث کی طرف۔ دوسری حدیث نمبر ہے انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث نمبر 8 ہے، جس کا ترجمہ ہے مجھے حسن اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا ہے کہ اس حدیث میں حسن اخلاق کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اسلام میں حسن اخلاق کی بہت ہی اہمیت ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ پیش کرتی ہے۔ یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا، اپنی تشریف آوری کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ میں معاشرے میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، اعلیٰ اخلاق کو لوگوں کو سکھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ یعنی میں صرف دنیا میں عبادات اور احکامات شریعہ بتانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کو اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اور انہیں بہترین اخلاق کا مالک بناؤں جنہیں وہ بھول گئے ہیں، جیسے بہادری، مہمان نوازی، سچ بولنا، مظلوم کی مدد کرنا اور پناہ دینا وغیرہ۔ کیونکہ عرب کے معاشرے میں بعض اخلاقی خوبیاں جیسے مہمان نوازی، سچائی وغیرہ پہلے سے موجود تھیں، مگر وہ نامکمل اور محدود تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اللہ کی رضا سے جوڑا، خالص کیا اور مکمل صورت دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ایک مومن صرف عبادات کا پابند نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، نرم مزاجی، عفو و درگزر، عدل و انصاف اور ہمدردی جیسے اعلیٰ اخلاق بھی اختیار کرے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سراپا اخلاق تھی۔ قرآن مجید میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ تو حضور نے نہ صرف یہ کہ اعلیٰ اخلاق سکھائے، بلکہ خود بھی حسن اخلاق کے درجہ کمال پر آپ فائز تھے۔ عزیز طلبہ، تیسری حدیث مبارکہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ حدیث کی کتاب جامع الکبیر لسیوطی، امام سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، جس کا نمبر ہے 62,624۔ اس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ اس حدیث میں ایمان کی سعادت اور اس کی برکات کا دار و مدار سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی یہ حدیث ہمیں کامل ایمان کی حقیقت بتاتی ہے، جو صرف زبانی دعوے سے حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کے دل میں مختلف قسم کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، جو بعض اوقات شریعت کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دے۔ یعنی سچا مسلمان وہی ہے جو اپنی مرضی اور چاہت کو، اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی خواہشات اور اس کی مرضی کے احکامات کے تابع کر دے۔ اگر کوئی چیز پسند ہو مگر شریعت نے منع کی ہو تو وہ اسے چھوڑ دے، اور اگر کوئی کام نفس کو ناپسند ہو مگر شریعت کا حکم ہو تو وہ اسے اختیار کرے۔ تو آگے فرمایا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکمل محبت اور عقیدت کے بغیر کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیے بغیر کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا مرکز و محور محبت رسول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے۔ تو اس لیے کامل مومن بننے کے لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ یعنی یہ حدیث صرف ظاہری عمل کی نہیں بلکہ باطنی کیفیت کی بات کرتی ہے کہ ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب دل، عقل اور خواہشات سب اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کرنا نہیں چاہتا لیکن قرآن و حدیث میں معاف کرنے کی تاکید ہے، تو کامل ایمان اس وقت ہوگا جب وہ اپنی نفرت یا غصے کو دبا کر اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرے۔
تو در حقیقت یہ حدیث ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو دل و دماغ اور خواہشات سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کریں، تب ہی ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 4 ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں میں ہے۔ بخاری میں حدیث نمبر 13 ہے اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 72 ہے، جس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہاں پر بھائی سے مراد مسلمان بھائی ہے۔ اس حدیث میں اخوت اسلامی کے باہمی تعلق یعنی اسلامی بھائی چارے کے تعلق اور سلوک کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے مطابق تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے مومن بھائی کے بارے میں وہی خیالات اور فکر نہ رکھے جیسا کہ وہ اپنے بارے میں رکھتا ہے۔ جس نیکی اور بھلائی کا وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، دوسرے مومن بھائی کو بھی اس کا حقدار سمجھے۔ جس قدر اس سے خود برائی اور نقصان سے بچنے کی ضرورت ہے، دوسرے مومن بھائی کو بھی اس کا ضرورت مند سمجھے۔ یہ اسلام کا واحد اصول ہے جو ہمدردی، خیرخواہی اور باہمی محبت کا سرچشمہ ہے۔ ایسا کرنے سے ہر فرد میں دوسرے کے لیے خیرخواہی اور معاشرے میں محبت اور اطمینان کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ یعنی عزیز طلبہ، یہ حدیث اسلامی معاشرے کی بنیادی اخلاقی تعلیم پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی ایک بلند اور حقیقی حالت بیان فرما دی ہے۔ یعنی ایمان کی علامت، کامل ایمان کی نشانی یہ بتائی ہے کہ کامل ایمان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ خلوص، ہمدردی اور خیر خواہی کا برتاؤ کرے اور وہی چیز اس کے لیے پسند کرے جو خود کے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے جہاں ہر فرد دوسرے کی بھلائی چاہے، بغض، حسد، نفرت اور دشمنی نہ ہو۔ اس حدیث میں دل کی صفائی اور نیت کی پاکیزگی کو ایمان سے جوڑا گیا ہے۔ یعنی جیسا خود کے لیے چاہتا ہے ویسا دوسرے کے لیے چاہے۔ اگر آپ اپنے لیے عزت، رزق، خوشی اور کامیابی پسند کرتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی یہی سوچ رکھنی چاہیے، مسلمان بھائی کے لیے بھی یہی خیال دل میں ہو۔ اگر کسی کی کامیابی دیکھ کر دل میں جلن یا حسد پیدا ہو تو یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر ہر شخص اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دے تو معاشرے میں امن، محبت اور اعتماد پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث ہمیں حسد، خود غرضی اور دشمنی سے بچا کر ایک پرامن اور خیر خواہ معاشرہ قائم کرنے کی ہدایت دیتی ہے۔ اسی طرح سے حدیث نمبر 5 ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا اور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور جان حرام ہے۔ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 19117 ہے۔ چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت، نفرت، حسد، کینہ، بدگمانی اور بد کلامی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یعنی یہ حدیث اسلام کے اخلاقی اور سماجی اصولوں کی بنیاد کو بیان کرتی ہے۔ مسلمان آپس میں دینی بھائی ہیں۔ جس طرح سگے بھائی ایک دوسرے کے لیے تعاون اور محبت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان کو اپنے دینی بھائی کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یعنی جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ان کے لیے بھی ہمارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے سگے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک امت اور بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حقوق، عزت اور حفاظت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اس حدیث میں 4 ایسے اعمال ذکر کیے گئے ہیں جو ایک مومن کو اپنے مومن بھائی کے ساتھ کبھی نہیں کرنے چاہیے۔ تو آگے فرمایا کہ اسے کسی معاملے میں نہ دھوکہ دے، نہ اس کا کوئی حق غصب کرے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑے۔ یعنی یہ 4 حق بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ کسی مسلمان کے ساتھ نامناسب سلوک کرنا، بغیر اجازت کسی کا مال غصب کرنا
اور کسی کے قتل کرنے کی سازش کرنا ناجائز اور حرام کام ہے۔ ایسے کاموں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف دراصل دل میں ہوتا ہے۔ انسان کے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو رنگ، نسل، علم، عقیدے، کردار اور سمجھ کے اعتبار سے حقیر سمجھے اور لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کرے۔ تو عزیز طلبہ، اس میں 4 اعمال جو ذکر کیے گئے ہیں، پہلے نمبر پہ ظلم کرنا، پہلے نمبر پر کسی مسلمان پر ظلم نہ کرے، یعنی کسی بھی قسم کا جانی، مالی یا جذباتی نقصان نہ پہنچائے۔ دوسرے نمبر پر بے یار و مددگار نہ چھوڑے، مصیبت یا ضرورت کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ تیسرے نمبر پر ہے جھوٹ نہ بولے، یعنی اس کے ساتھ سچائی اور دیانتداری کا بھرتاؤ رکھے، کبھی بھی جھوٹ نہ کہے۔ چوتھے نمبر پر ہے کہ حقیر نہ سمجھے اسے، کسی کو کمتر نہ سمجھے، نہ رنگ، نسل یا مال کی بنیاد پر۔ تو اسلام میں ہر مسلمان کی عزت، مال اور جان محفوظ ہے، کسی بھی قسم کی زیادتی یا تحقیر سختی سے منع ہے۔ اس کے بعد اس حدیث پاک میں تقویٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تقویٰ اور نیکی کا اصل مقام دل ہے، جو فرمایا گیا کہ التقویٰ ہاں ہونا، یعنی حضور نے اپنے دل مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ دل کے اندر ہے اور وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اسے حقیر سمجھنا گناہ ہے۔ تو حقیقی مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ ان کی مدد کرے، ان کا احترام کرے اور ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھے۔ تو اس حدیث میں یہ حدیث دراصل ہمیں ایسا معاشرہ بنانے کا پیغام دیتی ہے جہاں بھائی چارہ، مدد، عزت اور خیر خواہی ہو۔ ایک سچا مسلمان وہی ہے جو دوسرے مسلمانوں کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ رکھے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف، جس میں پہلے تفصیلی سوالات کے جوابات ہیں۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھیے، جس میں پہلی حدیث مبارکہ ہے انما بعثت لیتمم حسن الاخلاق۔ اس کا ترجمہ ہے، مجھے حسن اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینا اور ان کے اخلاق کو بہتر بنانا ہے۔ مکارم اخلاق سے مراد وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو انسان کو اپنانے چاہیے۔ ان اخلاقیات میں صبر، عفو درگزر، رحم، شفقت اور مددگار ہونا شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبر، عفو درگزر، رحم، شفقت اور مددگار رہتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے۔ اگر ہم اچھے اخلاق اپنائیں گے تو ہم ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ، کل المسلم علی المسلم حرام عرضہ ومالہ ودمہ، التقوی ہاہنا یحسب امرؤ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ اس کا ترجمہ ہے، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، مال اور جان حرام ہے۔ تقوی یہاں دل میں ہوتا ہے۔ آدمی کا برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ یہ حدیث مسلمانوں کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کو بیان کرتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے اور اس کے لیے اس کی عزت، مال اور خون سب حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، مسلمان کو اپنے بھائی کی عزت کرنی چاہیے، اس کے مال کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو ہم ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے مختصر سوالات کی طرف،
پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کی تشریح کیجیے۔ اس کا جواب ہے نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر شخص کو اجر و ثواب اس وقت ملے گا جب کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خالص نیت سے کیا جائے۔ ہر وہ عمل جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے اس کا کوئی اجر و ثواب نہ ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کامل مومن ہونے کے لیے کون سے کام ضروری ہیں اور مسلمان سے مسلمان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا جواب ہے کامل مومن ہونے کے لیے مندرجہ ذیل کام ضروری ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہر رشتے سے مقدم سمجھا جائے۔ نمبر 3، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کیا جائے جو اپنے لیے پسند کیا جا رہا ہے۔ عزیز طلباء، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے قصیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں۔ پہلا سوال ہے لفظ نیت کے معنی ہیں۔ آپشن الف دل سے ارادہ کرنا، آپشن بے دعا پڑھنا، آپشن جیم توجہ دینا، آپشن دال عمل کرنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن الف دل سے ارادہ کرنا۔ اس کے بعد سوال تقویٰ کی جگہ ہے۔ آپشن الف دماغ، آپشن بے بدن، آپشن جیم دل، آپشن دال روح۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم دل۔ تیسرا سوال ہے حدیث کے مطابق جو خود کے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو وہ آپشن الف اس سے کم ہو، آپشن بے اس جیسا ہو، آپشن بے ان جیسا ہو، آپشن جیم اس سے زیادہ ہو، آپشن دال بالکل نہ ہو۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے ان جیسا ہو۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔